مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک کو حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ ان روایت میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کا صاف و صریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا۔ مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا، اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اب ایک غلط فہمی کا ازالہ کیے دیتے ہیں۔ آیت مذکورہ بالا کے بارے میں بعض ان ملحدین کا جو معجزہ شق القمر کے منکر ہیں، یہ خیال ہے کہ اس شق القمر سے مراد خالص قیامت کے دن چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور چاند ستارے جڑ کر بکھر جائیں گے۔ مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ ان ملحدوں کی یہ بکواس سراسر لغو اور بالکل ہی بے سر و پا حرافات والی بات ہے، کیونکہ اولاً تو اس صورت میں کسی قرینہ کے چاند پھٹ گیا ماضی کے صیغہ کو ینشق کو چاند پھٹ جائے گا مستقبل کے معنی میں لینا پڑے گا، جو بالکل ہی بلا ضرورت ہے۔ دوسری یہ کہ چاند شق ہونے کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی شق القمر کی عظیم الشان نشانی کو دیکھ کر کفار نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کفار مکہ نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اس کو جادو کہا، ورنہ کھلی ہوئی بات ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور چاند ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جڑ جائیں گے تو تمام انسان مر جائیں گے، تو اس وقت اس کو جادو کہنے والا بھلا کون ہوگا؟ اس لیے بلا شبہ یقیناً اس آیت کے یہی معنی متعین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، اور اس معجزہ کو دیکھ کر کفار نے اس کو جادو کا کرتب بتایا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔